ay Karbala, ay Karbala. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. Shast Hussain, Badshah Ast Hussain, Deen Ast Hussain. السلام علیکم ناظرین. 9 محرم الحرام 1447 ہجری. رضوان علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس خصوصی نشریات میں. 9 محرم الحرام یہ پورا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، جس سے ہر چیز کی حرمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت کا مہینہ قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے، جو اس پوری کائنات میں سب سے عظیم ہے اور رہتی دنیا تک عظیم الشان قربانی رہے گی. سیدنا عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، جو اوصاف ہیں، جو ان کے مناقب ہیں، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ راجہ بشارت حسین صاحب، ڈاکٹر راجہ نوید الطاف صاحب اور مصباح حسن گیلانی صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے مناقب سیدنا علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ عزت، عظمت، حرمت والا مہینہ ہے. ایک ایسا مہینہ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جس میں قتل و قتال، دنگا فساد، خون بہانا، یہ سارے کا سارا جو ہے حرام قرار دیا گیا تھا. پھر اسی طرح اس کو جاری و ساری رکھا گیا جس وقت پیغام میں اسلام جو ہے، حق صداقت کا پیغام جو ہے وہ پھیلا ہے. اور پھر اس کے بعد اس مہینے کو جو ہے وہ 4 چاند لگے ہیں کہ جس وقت باطل قوتیں جو ہے وہ ساری، جن کا مقابلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا. ہمیشہ باطل یہ کوشش کرتا ہے کہ میں حق کو مٹا دوں، حق کو ختم کر دوں، اس کو بے نشان کر دوں، لیکن حق کو باقی رکھنے کا ذمہ چونکہ پروردگار نے اپنے ذمہ اٹھایا ہوا ہے، لیا ہوا ہے. اب اللہ کے انبیاء تشریف لائے تو بے سر و سامانی کے عالم میں تشریف لائے. انہوں نے کہیں پر کوئی لشکر تیار نہیں کیا، کوئی جتھا تیار نہیں کیا، کوئی لوگ تیار نہیں کیے، اور مظلومیت کے ساتھ پیغام حق و صداقت جو ہے وہ پہنچایا ہے. چلتے چلتے بعد جس وقت امام حسین علیہ السلام پر آ گئی تو اس وقت سب سے پہلے جو بھی آپ نے سوال کیا ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو ہستی، جو شخصیت، جو لیڈر جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے وہ کون ہے. حسین ابن علی اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے تنہا گہوارے سے لے کر نہیں بلکہ پورا خاندانی بیک گراؤنڈ رکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے دادا وہ ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جنہوں نے 2 ہستیوں کو پال کر دیا. ایک بیس تخلیق کائنات نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے شہنشاہ ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب آپ نے دیکھا کہ یعنی مناقب کو ذرا اس زاویے سے بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کرتے کیا تھے. یہ ساری تاریخیں لکھتی ہیں، سب پر واضح ہے، سب جانتے ہیں کہ جس وقت بھی کفار جو ہے وہ حملہ کریں تو سلطان الانبیاء پہ، باعث تخلیق کائنات نبی پہ نہ کریں، حضور ختمی مرتبت پر حملہ نہ کریں. رات کو بستر بدل بدل کر اس طرح کرتے تھے کہ اپنے بیٹوں کو وہاں سلا دیا اور رسول کو بستر پر سلا دیا جہاں بیٹے سوتے تھے. تو اب قتل ہو جائیں، مارے جائیں، ٹکڑے ہو جائیں، میرے بیٹوں کے ہوں، میری اولاد کے ہوں، میری اولاد بے شک مٹ جائے لیکن نبی پاک نام باقی رہے، پاک نبی کی ذات باقی رہے. اب ایسے ماحول کے اندر جہاں پر حسین ابن علی کی رگوں کے اندر وہ خون ہے، جن کے دادا جو ہیں وہ ابو طالب ہیں. سبحان اللہ. اب جن کی دادی کون ہیں؟ فاطمہ بنت اسد. یعنی اولین و آخرین میں کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکی کہ فقط شہنشاہ ولایت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو کعبے میں جن کی تشریف آوری ہوئی، جن کی ولادت باسعادت جو کعبے کے اندر ہوئی. اب جن کا دادا ابو طالب ہو، جن کی دادی جو ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہو. اب دوسری طرف سے دیکھیں تو نانا وہ ہیں کہ جو بیس تخلیق کائنات ہیں، سبحان اللہ. کہ جو تمام انبیاء کے وارث بن کر آئے. کائنات کے ذرے ذرے کو جو عزت، عظمت، مقام، منزلت، حیثیت ملی ہے وہ میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے. سبحان اللہ. بلا شبہ. جہاں
فضائل اکمال کی منزل پر نظر آتے ہیں وہ نانا ہیں میرے پاک مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور نانی کون ہیں؟ ملکۃ العرب ام الارام والیتام حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ السلام علیہا. اب بابا کون ہیں؟ وہ علی مرتضیٰ کے جن کے بارے میں شاید بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ جو منبع فضائل ہیں، جو فضائل کا وہ کوئی گراں ہیں کہ سلطان الانبیاء نے زندگی پوری میں قدم قدم پر اس علی کے مناقب و فضائل جو ہے وہ بیان کیے ہیں. وہ بابا ہیں، وہ والد گرامی ہیں مولا حسین کے. اور والدہ کون ہیں کہ جس وقت اس عصا کے اندر آگے، اس چادر کے نیچے آگے تو جس کی وجہ سے طاہرکم تطہیرہ کی سند ملی اور پھر ارشاد ہو گیا کہ یہ ہیں کون؟ جبرائیل نے سوال کر دیا پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. اب اس پاکیزہ طاہرہ طیبہ ماں کے جو ہے فرزند ارجمند ہیں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان. تو یہ تو ایک مطلب. اور پھر اس کے بعد بھائی کون ہیں؟ آپ سارے جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، سارا زمانہ واقف ہے کہ جوانان جنت کے دو سردار ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے. بھائی ہے تو وہ حسن مجتبیٰ ہیں. تو اب مولا حسین کے مناقب کو اگر مطلب فقط کسی اور زاویے سے نہ بھی دیکھا جائے، فقط سب و نسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اولین و آخرین میں کوئی بندہ ایسا نہیں، کوئی شخصیت تاریخ کے اندر ایسی نہیں ملتی کہ جو حسین ابن علی کا مقابلہ کر سکے. بلا شبہ. اور ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر راجہ نوید الطاف صاحب، جب مناقب کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں اور بہت سارے پہلو سامنے آتے ہیں، جس میں ایک پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تربیت فرمائی تو پھر ساتھ ساتھ بے پناہ محبت کا اظہار بھی کیا. نہ صرف محبت کا اظہار کیا، محبت نچھاور کی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بلکہ تعلیم بھی فرمائی اس حوالے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے جو خاص طور پر حسنین کریمین سے محبت کے اظہار میں اور ان سے محبت کرنے کی تعلیم ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، پہلے تو اس بابرکت مجلس میں اور اتنا ہی عظیم المرتبہ دین اور وہ جو شخصیت ہے وہ ساری سامنے رکھتے ہوئے میں پی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے کچھ گزارشات کرنے کا آپ لوگوں نے موقع فراہم کیا، تو جزاکم اللہ تعالیٰ خیرہ. جہاں تک مناقب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ تربیت کا تعلق ہے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے. اور اس حوالے سے جو بھی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے سامنے تا قیامت رکھی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی چیز کہ جو حسنین کریمین کے حصے میں آئی، کہ ڈائریکٹ جو نبوت ہے تو وہ ان کی تربیت فرما رہی ہے اور بچپن سے فرما رہی ہے اور نبوت کی حالت میں فرما رہی ہے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف جو زندگی میں دادا کی شفقت سے ظاہر ہے محروم تھے، اسی طریقے سے تو دادا نانا بلکہ نانی اور دادی کی ساری شفقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبوت کے تناظر میں ان پہ نچھاور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رکھیں. اور اس کے جو مختلف مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے مظاہر حقیقت میں سیرت کا ایک باب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ کی شکل میں موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دکھایا ہے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے جو بچے ہیں یا بچوں کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ رہنا کیسے ہے اور میں کیسے رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اقوال کی شکل میں بھی محفوظ فرمائیں اور اعمال کی شکل میں بھی محفوظ فرمائیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی حالت میں ہیں اور رو رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے بچہ روتا رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا کہ فاطمہ انہیں رلائیں نہ، کیونکہ یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. خود یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہمارے لیے مشغل راہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو بچہ چھوٹا روتا ہے تو والدہ سے تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جائے، تو جو نانا ہوتے ہیں جو دادا ہوتے ہیں ان پر اگر تکلیف آتی ہے تو یہ تکلیف صرف ان بیچاروں پر نہیں آتی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی ہے.
تو بچوں کا اس حوالے سے خیال رکھنا یہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ پیدائش جب ہوتی ہے حضرت حسین کی، اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، تو عقیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نانا جی فرما رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک لیڈنگ پرنسپل ہے، خوشی منا رہے ہیں، نانا کی حیثیت سے بنا رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو جب معلوم کرنا چاہا کہ ان کا نام کیا ہے، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام رکھا تھا حرب۔ تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حرب نہیں، ان کا نام حسین ہوگا۔ تو وہ حسین ہوئے، اور حسن کا، شریعت کا ظاہر اور باطن، اس کا پوری زندگی تا قیامت انسانیت کے لیے استعارہ ہو گئے شریعت کے حسن کا۔ تو اس حوالے سے اگر مناقب گنتے رہیں تو مناقب تو رہیں گے، لیکن وقت ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ حاصل سارے مناقب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تربیت کرنی چاہی وہ اس پر پورا اترے، واہ سبحان اور وہ کر کے دکھایا جو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ناز کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی محبت فرما اور ان سے فرما جو ان دونوں سے محبت فرماتے ہیں۔ سبحان تو گویا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے شارٹ کٹ جو طریقے ہیں مختلف ہیں، ان میں سے ایک ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت، ان سے محبت کرنا، اور ظاہر ہے پھر ان کی جو دونوں کی زندگیاں ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اس محبت کو ثابت بھی کرنا۔ بلا شبہ مصباح حسن گیلانی صاحب، روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا میں دو پھول ہیں، اس قدر محبت اور اس قدر لگاؤ کا اظہار۔ پھر مختلف مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعمال سے، جس طرح سے صحابہ کرام کے سامنے بھی محبت کا اظہار فرماتے رہے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب تعلیم یہی ہے کہ ان سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو لوگ ان سے محبت کریں گے ان کے لیے اللہ کی محبت بھی ہے۔ تو مناقب اس قدر عظیم ہستی کے تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت نبوت میں، پھر والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا استعارہ، اتنی بڑی شان، اور پھر اس کے بعد جو ہستی بن کر سامنے آتی ہے ایک لیڈر کے طور پر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے محبت فرماتے رہے ہیں، اس حوالے سے آپ بھی کچھ عرض کیجئے کہ کس قدر محبت پائی، کس قدر محبت سمیٹی، اور جو تربیت حاصل کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ آپ نے آج کے اس عظیم و شان، منفرد اور ممتاز حیثیت کے اس بزم میں مجھ جیسے ایک ناکارہ کو بھی کچھ عرض کرنے کا موقع دیا، کہ جس بزم کے بادشاہ امام عالی مقام ہے، اور کائنات سے میں بڑے سے بڑا شخص بھی اس بزم میں حاضر ہونا اپنے لیے بخششوں کا سامان سمجھتا ہے، کہ جو بزم امام عالی مقام کے مناقب، فضائل اور آپ کے ذکر سے سج جائے۔ جس طرح علماء کرام نے آپ کی عظمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی، اللہ کریم فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اے نبی کے گھر والو، وہ تم سے رجس کو دور فرما دے اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ بات امام عالی مقام، راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کی مناقب اور عظمتوں کی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ عظمتوں کے معیار میں جو سب سے بلند چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، بلا شبہ۔ اور خدا کی کتاب نے آل محمد کی جتنی عظمتیں بیان کی ہیں اتنی کسی اور کی نہیں ہیں۔
اب اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں آپ دیکھیں امام علی مقام، کیونکہ سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا شان نزول ہے، تو اس آیہ مقدسہ کے نازل ہونے کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ یہ آیہ مقدسہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو نبی رحمت نے فرمایا 5 کے بارے میں یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی ہے، ایک میرے بارے میں، ایک علی کے بارے میں، ایک زہرہ بطول کے بارے میں، ایک حسن اور ایک حسین کے بارے میں۔ اب ان کے بارے میں یہ آیہ مقدسہ جب نازل ہوئی تو آپ اس پہ غور فرمائیں سب سے پہلے کہ یہ آیہ مقدسہ امام حسین پاک کی عظمتوں کو کس طرح بیان فرماتی ہے کہ میرا مالک فرماتا ہے اللہ کا ارادہ یہی ہے۔ اب ارادہ کرنے والا اللہ خود ہے، اور جو اللہ کا ارادہ ہے یہ اس کی صفت ہے۔ علماء کلام نے یہ بحث کی ہے کہ اس کی صفات میں سے علم، قدرت، سمع، بصر، یہ ارادہ اس کی قدرت ہے۔ اب یہ ارادہ اس کی صفت ہے، تو جب اس کی صفت ہے تو جس طرح جو صفات اور ذات کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ صفات جو ہیں وہ شے کا نہ عین ہوتی ہیں نہ غیر ہوتی ہیں، نہ عین ذات نہ غیر ذات، یعنی نہ وہ ذات ہے نہ ذات سے جدا ہے۔ تو وہ کب سے ہے جی ارادہ کب سے ہے؟ جب سے وہ ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات کی کنہ کسی کو معلوم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آیہ تطہیر بتا رہی ہے کہ آل محمد کی طہارت کے ارادے کی ابتدا بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب اس کا ارادہ کس چیز کا؟ آل محمد کی تطہیر کا، یعنی جن میں حسین پاک ہیں، آپ یہ کہیں کہ علی و زہرہ و حسنین کی تطہیر کا، تو اب یہ انہیں تطہیر کتنی عطا فرمائی ہے کہ آپ مناقب امام علی مقام دیکھیں، امام حسین کی تطہیر کتنی ہے۔ اب اس سوال پہ آپ دیکھیں تو پھر قرآن کی آیہ مقدسہ کی طرف جانا پڑے گا، تو یہ دیکھنا قرآن اعلان کرتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے آل محمد تمہاری تطہیر کا ارادہ اللہ کا ہے۔ اپنے مہمانوں سے ہم کچھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے حوالے سے، ان کی شجاعت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے بھی بات کریں کہ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ شاست حسین بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین کی پناہ اسد حسین، سرداد مدار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ شاست حسین بادشاہ اسد مناقب امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہماری حیثیت تو نہیں، لیکن یہ خدا پاک کی مہربانی ہے، یہ اس کی عطا ہے کہ آج ہم اس ذکر میں شامل ہو رہے ہیں۔ علامہ صاحب، جب بات کی جاتی ہے مناقب امام علی مقام کی، ان کی تربیت کی، ان کی سیرت کی، شجاع ابن شجاع انہیں کہا گیا، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ اب دیکھیں جی کہ جس وقت بھی کوئی لشکر تیار ہوتا ہے، فوج تیار ہوتی ہے، جنگ کے لیے جس وقت آمادہ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے جنگ کے لیے جانے کے لیے وہاں پر سارے کے سارے وسائل جو ہیں وہ بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ اب تخت شام پر کائنات کا بدبخت ترین انسان جو ہے یزید بیٹھا ہوا ہے۔ اب یزید کے پاس حکومت ہے، یزید کے پاس طاقت ہے، یزید کے پاس جتھے ہیں، یزید کے پاس سپاہ ہے، دولت دنیا ہے، سب کچھ ہے۔ اب پہلی منزل وہ آئی کہ جس وقت تخت شام پر بیٹھنے کے بعد اس نے بیعت کا جس وقت مطالبہ کیا مولا حسین علیہ السلام سے، جب قاصد مدینے میں پہنچا ہے تو جو نواسہ رسول حسین ابن علی نے وہاں پر جواب دیا۔ اب دیکھیے کہ یعنی سارے بیعت کر رہے ہیں،
یعنی یہ سارے مانتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر تھا، یزید تارک الصلاۃ تھا، یزید شارب الخمر تھا، یزید سر عام بندروں کو علماء کا لباس پہنا کے نچاتا تھا ممبر پہ، یہ سارے مانتے ہیں۔ اب سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے، نبی کے ماننے والے اگر یزید کی بیعت کر رہے ہیں، اب حسین کی شجاعت و بہادری دیکھیے، جو ابھی آپ نے فرمایا شجاع ابن شجاع، یعنی جن کی رگوں میں یہ خون دوڑ رہا ہو۔ اب مدینے میں حسین جانتے تھے یہ نہیں ہے کہ کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے، کربلا کوئی اچانک حادثہ نہیں ہو گیا، کربلا یعنی ایک ایسا پلان ہے، ایک پوری پلاننگ کر کے حسین ابن علی جو ہے وہ جانتے ہیں کہ میں چونکہ حق کا نمائندہ ہوں، میرے سر پر جو تاج ہے وہ حسین ابن علی کا تانا نہیں ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کا تاج سجا کے، میں سلطان الانبیاء کا نواسہ بن کر نہیں، وارث بن کر جا رہا ہوں، میں علی کی شجاعتوں کا وارث بن کر جا رہا ہوں، میں حسن کی شجاعتوں کا وارث بن کر جا رہا ہوں۔ تو میں صبح قیامت تک کے لیے حسین شہنشاہ نے ایک قد فاصل قائم کرنی تھی۔ تو اب شجاعت یہ ہے کہ جس وقت پیغام آیا، اب طاقت دیتے ہیں، دیکھیں حکومت دیکھیں، اقتدار دیکھیں، دولت دیکھیں، سپاہ دیکھیں، اب ساری قوتیں صرف ہو کر کہا کہ حسین تو بیعت کر لے۔ مدینے میں مولا حسین نے دربار میں جا کر کیا کہا؟ لید کے دربار میں جا کر کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں رات کی تاریکی میں جواب نہیں دینا چاہتا، میں دن کی روشنی میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں کہوں تو اس کی کوئی بھی تعبیر کی جا سکتی ہے، کوئی بھی تعویل کی جا سکتی ہے، میں بات وہ کرنا چاہتا ہوں جو سارا زمانہ جانے اور صبح قیامت تک کے لیے جانے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر حسین ابن علی نے جملہ کہا کہ میرے جیسا تیرے جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب حسین ابن علی جانتے ہیں کہ اس کے لیے وطن سے بے وطن ہونا پڑے گا، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے جس وقت رخت سفر امام نے باندھا ہے تو وہاں پر امام نے کوئی لشکر تیار نہیں کیا۔ حد یہ ہے کہ 9 رجب کو جناب علی اصغر علیہ السلام کربلا کے سب سے کم سن جو ہیں شہید، 9 رجب کو ان کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، جناب رباب کی گود آباد ہوئی۔ اب 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، یعنی اپنے کربلا کے اس آخری شہید کو جو 18 دن کا ہے وہاں سے لے کر چل رہے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام 4 مہینے تک لگاتار جو ہے وہ مکہ معظمہ میں رہے ہیں اور لوگ آتے رہے، حج کا موسم تھا اور سب سے بڑا جو خیمہ تھا سرزمین مکہ پہ وہ امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ 3 براعظموں کے لوگ آ کر ملتے رہے، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی تاریخ نہیں لکھتی، کوئی مورخ نہیں لکھتا، کوئی روایت نہیں بتاتی کسی منزل پر امام حسین علیہ السلام نے لشکر جمع کیا ہو، نہیں۔ حسین جانتے تھے کہ حق طاقت ہے اور میں امام حق ہوں، میں سارے انبیاء کا نمائندہ بن کر جا رہا ہوں، میں 5 12 14 کا نمائندہ بن کر جا رہا ہوں، تو میں نے جو کام کرنا ہے وہ فوج کے ذریعے سے نہیں کرنا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے جن کا چناؤ کیا، جو 72 ساتھی امام حسین علیہ السلام نے چنے، یعنی سرزمین مکہ پہ امام حسین علیہ السلام بندھا ہوا ہے، رام جو ہے وہ کھول رہے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان 3 براعظموں کے مسلمان جو حج کر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام بندھا ہوا ہے رام کھول کر 8 ذی الحج کو اپنی پاکیزہ بہنوں کو، علی و بطول کی بیٹیوں کو، رسول کے نواسیوں کو لے کر مکہ چھوڑ رہے ہیں، اور پھر چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام جب جا رہے ہیں اس سے پہلے اپنے سفیر جناب مسلم بن عقیل کو تنہا بھیجا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل تنہا شہید ہوئے، اپنے 2 کم سن شہزادے ساتھ لے کر چلے جن کو پیار تھا اپنے بابا سے۔ اب آپ دیکھیے کہ کربلا میں یعنی شجاعت دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی کہ جتھوں پر جتھے آ رہے ہیں، فوج پر فوج آ رہی ہے، طبل بج رہے ہیں، تنبور بج رہے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے۔ ادھر خیمے لگے ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، کوئی بتائے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہو، نہیں۔ حد ہو گئی کہ یعنی یہی شب عاشور جب آ گئی تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا، ادھر مسلسل فوجیں جمع ہو رہی ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے اندر سب کو بلا کر کہا بھئی تم سارے مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ایک فرد ضروری تھا کہ آپ یہیں پر رہیں، آپ چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے، یہ میرا یہ وقت ہے، میں 3 دن کا بھوکھا اور پیاسا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ اسی طرح، نہیں۔ آخری وقت میں کہا بھی تم چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد حد یہ ہو گئی کہ چونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جو نے جنت کے سردار ہیں، حسین وارث جنت ہو کر وہاں پر یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، امام نے فرمایا جنت کے لالچ میں حسین کے ساتھ آئے ہو، میں حسین وعدہ کرتا ہوں میں جنت تمہیں دوں گا، چلے جاؤ۔ تیسری مرتبہ حسین نے کہا کہ رسول کے نواسیوں کو لے کر مدینے چلے جاؤ، یہ تاکہ تمہیں کوئی خجالت نہ ہو، تمہیں پریشانی نہ ہو کہ ہم کس طرح چھوڑ کر جائیں۔ آخری مرتبہ پھر کہا کہ عباس بھائی چراغ بجھا دو۔ اب جب چراغ بجھا ہے تو اس کے بعد کیا کیا، دیکھا تو انداز بدل چکا تھا، سب نے جو ہے ضعیف تھے، کمزور تھے، یعنی ضعیفی کا عالم تھا، تو اپنی بوئیں پیچھے کر کے یہاں پر انہوں نے پٹی باندھ لی ہے، اپنی کمرے کس لی ہیں، تلواریں ہاتھوں میں لے لی، کہا حسین ابن علی اپنے گھر سے بہتر کوئی گھر دکھا دے جہاں پر ہم چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس کے بعد پھر کیا کیا کہ
امام حسین علیہ السلام نے یعنی آخری وقت میں بھی جس وقت جنگ لڑ رہے ہیں تو جناب زینب نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو اٹھا کر ٹلہ زینبیہ آج بھی کربلا میں اصلی حالت میں موجود ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم کے سامنے، تو وہاں پر اٹھا کر لے کر آئیں اور آخری رخصت جب حسین نے لی ہے، یہ شجاعت ہے حسین کی۔ اس وقت بھی علی کی بیٹی نے کہا کہ حسین یا غریب بن کر نہیں دکھانا، ایک مرتبہ بتائے کہ لڑنے کے لیے کون آیا ہے۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا دیکھو اس کی جنگ، جس کے بھائی مارے گئے، جس کے بیٹے مارے گئے، جس کے بانجے مارے گئے، جس کے بھتیجے مارے گئے، جس کے مہمان مارے گئے، جس کے ساتھ مارے گئے، اس کی جنگ دیکھو۔ ایک مرتبہ امام نے جب تلوار چلائی ہے تو لوگ فوجیں کوفے تک پیچھے ہٹی ہے، یہ ہے شجاعت حسین ابن بلا علی۔ شبہ۔ اور ڈاکٹر صاحب جب ہم بات کرتے ہیں شجاعت کی، اور یقینی طور پر جس طرح سے تربیت پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں، پھر شجاعت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابہ کرام کس طرح سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے حسنین کریمین سے؟ جی، جو شجاع ہے تو شجاعت جو ہے تو وہ شجاع کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ورثے میں ملی تھی۔ اور دیکھیں حضرت حسین کے نانا محترم کون ہیں اور والد محترم کون ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کے سامنے اپنے جو حسنین کریمین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ساتھ محبت کر کے دکھائی تھی، اور مقصد دو تھے۔ ایک یہ ہے کہ جس طرح کہا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، اور دونوں کس کے ہیں؟ دونوں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اور حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی محبت اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور صحابہ کرام کی پھر ان سے محبت وہ بھی اللہ کے لیے تھی۔ یہ ساری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو بات کرتے تھے یا کر کے دکھاتے تھے وہ ان کا ایمان ہو جاتا تھا۔ تو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہوں اور والہانہ فرماتے ہوں، تو پھر آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا پھر معیار کیا ہوتا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہاں سے یہ دونوں جنت کے دو پھول تو سرخی مائل لباس پہنے ہوئے جب مسجد میں آ رہے ہیں چھوٹی عمر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں جاتا، تو خطبہ چھوڑ کے ان کی طرف لپکتے ہیں، خطبہ روک کے چھوڑ کے اس کو مؤخر کر دیا۔ یہ محبت کا عالم تھا، اور یہ دکھلانا تھا، امت کو بھی دکھلانا تھا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتے ہو، تو اگر ایمان کمپلیٹ کرنا ہے تو تم پر بھی ضروری ہے ان سے محبت۔ اور دوسرا اینگل یہ تھا کہ بچوں سے محبت، اور بچوں کے حوالے سے جو شریعت کا معیار ہے وہ بڑوں کے حوالے سے نہیں ہوتا، وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے بھی ثابت کر کے دکھایا کہ جن سے اللہ اور اس کے نبی ڈائریکٹ محبت کرتے ہیں تو وہ بھی کسی بھی مقام پر ان سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ گیلانی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں محبت کی، جو سمیٹی نہ صرف اپنے نانا سے، اپنے والدین سے، بلکہ صحابہ کرام سے، پھر تربیت، جس شجاعت کا مظاہرہ کیا 10 محرم الحرام کو، نہ صرف 10 محرم کو بلکہ اس پورے سفر کے دوران اس فیصلہ سازی کے حوالے سے تربیت کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے فیصلہ سازی میں، اور وہ فیصلہ جس کو فیصلہ اگر کر لیا تو پھر اس پر قائم رہنا، اور یہ ایسا فیصلہ ہے کہ رہتی دنیا تک اپنے فیصلے پر قائم رہنا، اور پھر اب حق کے حوالے سے، حق اور باطل کے مقابلے میں حق کی طرف کھڑے رہنا اور اپنے فیصلے پر قائم رہنا، کتنا بڑا پیغام ہے نہ صرف پوری امت کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے، کہ حق کی جانب بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری مشکلیں ہیں، مصائب ہیں، لیکن اس کے باوجود فیصلہ کر لیا ہے اور اس فیصلے پر قائم رہنا۔ یہ حضرت امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا، ان کی عظمت کا کتنا بڑا ثبوت ہے اور کتنا بڑا سبق ہے تمام انسانیت کے لیے۔ یہ قبلہ امام علی مقام امام حسین پاک علیہ السلام کی جب آپ تربیت دیکھیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہ آپ کی تربیت فرما رہی ہیں، پھر آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ اس تربیت میں اتنا عمل دخل ہے
کہ آپ کے برادر مکرم سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے ایک دفعہ مال غنیمت سے کھجور کھا لی تو حضور نبی رحمت نے اسے منہ سے نکالا اور فرمایا یہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی جن کے بچپنے کی ایسی تربیت ہو اور پھر آپ اس تربیت میں یہ اثر دیکھیں کہ جن کو گھٹی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ڈالی ہو، پھر آپ اس تربیت کو امام حسین پاک کی تربیت کو دیکھیں کہ جن کی ماں بطن میں امام علی مقام ہے اور چکی چلا رہی ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے، اس تربیت کو دیکھیں۔ پھر باب مدینہ العلم والد مکرم ہے، اس طرح ابتدا میں بیان ہو چکا کہ ان کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں ہے۔ یعنی ایک موقع پہ یہ صحابہ کرام کی اس میں محبت بھی ہے اور اس میں مولا حسین پاک کی تربیت بھی اور ان کی عظمت اور منقبت کا پہلو بھی ہے کہ ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اور اس میں حسنین کریمین کو بدریوں کے برابر حصہ دے دیا۔ جب بدریوں کے برابر حصہ دیا تو جناب عمر فاروق امیر المومنین ہیں اور ان کے بیٹے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ نے حسن اور حسین کو مجھ سے زیادہ دے دیا، مجھے بھی ان کے برابر دیں۔ تو فاروق اعظم کا وہ جملہ تاریخ نے لکھا کہ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے کہ حسن اور حسین کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو تو پھر ان کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ۔ یعنی ان کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں ہے، ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، نہ ہے کسی کے بیٹے حسن اور حسین جیسے، نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد۔ اب پھر امام علی مقام علیہ السلام کی سے جو صحابہ کرام کی محبت تھی وہ اس تاریخی اتنی محبت تھی کہ اپنے غیروں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ ایک موقع پہ حضرت ابو ہریرہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ابو ہریرہ کی عیادت کرنے کے لیے مروان آتا ہے۔ مروان آ کے کہتا ہے کہ ابو ہریرہ تیری ساری عادتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، ایک عادت اچھی نہیں لگتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ کون سی عادت ہے؟ تو وہ کہنے لگا عادت یہ ہے تو حسن اور حسین سے پیار کرتا ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرماتے ہیں میں اس حسن اور حسین سے کیسے محبت نہ کروں جس سے اللہ کے رسول محبت فرماتے تھے، بلکہ آپ یوں دیکھیں کہ ان کی محبت کو اللہ کے رسول نے اتنا بڑا معیار قرار دیا ہے کہ یہ تاریخ کا آپ حدیث کی یہ امام ترمذی کی حدیث ہے کہ میرے آقا حضور سید کونین فرماتے ہیں لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان کسی بندے کے دل میں اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتا کہ آل محمد جب تک وہ اللہ کی وجہ سے اللہ کے رسول کی وجہ سے تم سے محبت نہیں کرتا۔ اب پھر امام علی مقام علیہ السلام کی جو زندگی کا جو پہلو ہے، آپ ہمارے لیے جو رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ قرآن نے قرار دیا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے پیچھے چلنے کے لیے کہا ہے وہ حدیث مبارک ہے کہ انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں بھی علماء نے ایک پہلو لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ عظمتوں کا معیار ہیں، کائنات کی کوئی عظمت صحابی کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن اللہ کے محبوب نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور صحابہ، تم میں دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں قرآن اور کچھ، فرمایا قرآن اور آل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا صحابہ کا دور تب تک رہنا ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا اس کی زندگی جب تک ہے، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا نفس صحابیت ختم، اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ جب حضور نے جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی، لیکن آل کب تک ہے؟ کہا جب تک قیامت تک کے لیے۔ اور محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اولاد محمد کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے اور قرآن بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس لیے اللہ کے حبیب نے اس کو قرآن کے ساتھ چھوڑا جس نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا تھا۔ اب پھر حضور فرماتے ہیں یہ تم انہیں تھامے رکھو، تو اس کا مطلب ہے جس نبی کو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس کی زندگی اسوہ حسنہ ہے،
قرآن جس کی اتباع لازم قرار دیتا ہے، قرآن جس کے قول کو پکڑنا لازم قرار دیتا ہے، وہ نبی فرماتا ہے تمہارے لیے آل محمد کے دامن کو پکڑنا ضروری ہے، تو اس میں جس کے دامن کو پکڑنا ضروری ہے ان میں سے حسین شہید کربلا ہے۔ حسین کے دامن کو کب پکڑنا ہے؟ کسی بھی موقع پہ۔ آپ بچپنے میں دیکھیں تو آپ اپنی اولادوں کو ایسے زندگی گزارو جیسے حسین نے گزاری ہے۔ جوانی کیسے گزارنی ہے؟ حسین کی طرح۔ اب حسین کی جوانی دیکھیں، اور پھر وہ شہزادہ جو رسول اللہ کے کندھوں پہ کھیلا۔ اب آپ اس موقع پہ اگر حالت دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، تو تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام جس وقت الوداع ہوئے تو وہ ساری باتیں بچپنے کی امام علی مقام کر رہے ہیں کہ جس کے لیے رسول سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، جس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم